اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ والرضیۃ والمرضیہ والمحدثۃ والزہراء۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے اور زہرا کیوں کہا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے، رسول خدا کے اقوال سے ہی بیان کریں اور اپنے عرائض کو تھوڑا کم بیان کریں۔ اچھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں، 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ ٹوٹل 9 نام ہیں جناب سیدہ کے، مولا کے اس فرمان کے مطابق۔ اور کسی کو حوالہ چاہیے تو علل الشرائع کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، معانی الاخبار کے صفحہ نمبر 64، بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 198، بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 12۔ اچھا، اب یہاں پر آج ہم بیان کریں گے کہ جناب سیدہ کا ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ جناب سیدہ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ انما سمیت فاطمۃ محدثۃً، جناب سیدہ کو، فاطمہ کو محدثہ کہا گیا ہے۔ ایک بی بی کا جو نام ہے محدثہ ہے۔ کیوں؟ لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران، کیونکہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے اور ندا دیتے تھے، جیسے حضرت مریم بنت عمران کو بلاتے تھے، ندا دیتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، اسی طرح جناب سیدہ کے لیے آسمان سے نازل ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ یا فاطمہ، اللہ استفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے فاطمہ، خدا نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو طاہرہ بنایا ہے اور تمام عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے۔ یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے فاطمہ سجدہ کرو، اے فاطمہ قنوت والی دعا مانگو اور رکوع میں جاؤ راکعین کے ساتھ۔ فتحدثہم ویحدثونہا، جناب سیدہ ان کے ساتھ گفتگو کرتی تھی اور ملائکہ جناب فاطمہ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ فقالت لہم ذات اللیلہ، ایک رات جناب سیدہ نے فرمایا، الیست المفضلۃ علی نساء العالمین مریم بنت عمران، کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہوں، کیا یہ مقام مریم بنت عمران کو نہیں تھا؟ مگر یہ مقام اس کو نہیں تھا؟ فقالوا، تو ملائکہ نے جواب دیا، ان مریم کانت سیدۃ نساء عالمہا، کہ مریم بنت عمران اس زمانے کی، عالمہا اس زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، یعنی جس دور میں مریم بنت عمران رہ رہی تھی اس دور کی عورتوں کی سردار جناب مریم تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِكَ وَعَالَمِهَا وَسَيِّدَةِ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، لیکن اے جناب سیدہ، آپ کو جو مقام حاصل ہے، آپ کو جو مرتبہ حاصل ہے، آپ کو جو عزت حاصل ہے، آپ کو جو شرف ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اس زمانے کے لیے بھی آپ کو باشرف بنایا ہے، اس زمانے میں بھی تمام عورتوں سے آپ افضل ہیں، حضرت مریم کے زمانے کی عورتوں سے بھی آپ افضل ہیں، وہ تمام اولین اور آخرین جو بھی خواتین ہیں سب سے آپ بافضیلت ہیں، یعنی آپ کا فضل پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، بافضیلت ہے، تمام عورتوں کی سردار، خواتین کی سردار جناب سیدہ ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور نیا موضوع ہے،
میں کوشش کرتا ہوں تو اس کو اگلے لیکچر میں، اگلے درس میں اس کو بیان کروں، وہ ہے کہ ذریت کو جو امتیازات ہیں کہ مثلا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ۔ ذریت کو جیسے پہلے بھی ہم نے پہلے لیکچر میں بیان کیا، امتیازات ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اولاد رسول میں ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو اولاد رسول میں، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ وہ کچھ بھی کریں اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کو میں اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ بیان کروں۔ البتہ ہمارے مزاج اور ہمارا معاشرہ ایسے بن گیا ہے کہ اگر حق و حقیقت بیان کی جائے اور کسی کے مزاج کے خلاف بات کی جائے تو اس کو جلدی میں مرتد، کافر، مشرک، گالی، مکسر، پتہ نہیں کیا کیا القابات ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جو حقیقت میں سیدہ کی اولاد میں سے ہے، اس کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، مشرک ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور مولا علی کا انکاری ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، غالی ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، سیدھی سی بات ہے، اس سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ تم تو اہل بیت کے زیادہ قریب تھے، تم کو تو زیادہ سیکھنا چاہیے تھا، تم کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا، تم کیوں منحرف ہو گئے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔